وادی نیلم کے اندر ایک واقعہ درپیش آیا جس کے اندر ہمارے بڑے بڑے چینلز کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر 9 بندوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن آج ایک بھائی بھی ہے، وہ ابھی مل گئے ہیں، کیا زخمی ہیں کیا؟ جو میرے سکے بھائی ہیں وہ نہیں ملے، چاچو کے بچے نہیں ملے، ماموں کا ایک بچہ ہے، 2 چاچو کے بچے ہیں اور 3 دوست ہیں ان کے، وہ نہیں ملے ابھی تک۔ جو ملے ہیں ان میں سے ایک میرے چاچو کا ہی بیٹا ہے، وہ سیریس حالت میں CMH مظفر آباد میں پڑا ہے، ایک خالہ کا بیٹا ہے اور ایک میری خالہ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ مطلب کہ آپ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لاسٹ ٹائم جو گفتگو کیا ہوئی ہے ان سے؟ میرے بھائی کا میسیج آیا تھا مجھے وائس نوٹ کہ جی ہم مطلب کیل سے آگے جا رہے ہیں تاؤ بٹ، تو ہم خیر و عافیت سے ہیں۔ بھائی سنڈے رات کو نا تقریباً کوئی 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، میں گھر واپس آ رہا تھا تو مجھے آرمی نمبر سے کال آئی ہے، اس سے پہلے میرے ماموں کو بھی کال آ چکی تھی، تو مجھے کال ہے جی آپ کے بھائی لوگ اس طرح گئے ہوئے تھے سیر و تفریح کے لیے تو ان کی جیپ کا حادثہ ہو گیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ 7 بندے بیٹھنے کی جگہ جیپ میں 14 بندے بٹھائے گئے ہیں، اور جس کے اندر میں سے 3 چھت کے اوپر تھے اور وہی بچے ہیں، اس کے اندر سے بھی ایک کی تشویشناک حالت ہے، لہٰذا لاہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ پہ بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے وادی نیلم کے اندر ایک واقعہ درپیش آیا جس کے اندر ہمارے بڑے بڑے چینلز کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر 9 بندوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ لاہور اچھرا کے اندر ہمارے ساتھ وہ شخص موجود ہے جن کے بھائی بھی، کزن بھی اور ان کے جو محلے دار ہیں وہ بھی اس واقعے کے اندر موجود تھے، اور جو ان سے جانیں گے کہ اس واقعے کے اندر کتنی حقیقت ہے کہ واقعی ہی 9 بندوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے اندر، اور 4 سے 5 زخمی جس طرح بتائے جا رہے ہیں، اور اس طرح کا جو معاملہ ہے اور وہ جو واقعہ کس طرح پیش آیا، کیا کہ ہم اس کے اندر انتظامیہ کی نااہلی کہہ سکتے ہیں، کیا ان بچوں کی غلطی تھی، کیا معاملہ تھا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر سب سے پہلے کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ سر، آپ کے جو واقعہ درپیش آیا اس کے اندر آپ کے بھائی تھے، کزن تھے، کیا تھے؟ ایک میرا سکا بھائی تھا بھائی، باقی میرے چاچو کے، ماموں کے اور خالہ کے لڑکے تھے، ایک محلے دار تھا، بھائی تھے سارے، 11 لڑکے یہاں سے گئے تھے جس میں سے 8 میرے کزنز اور بھائی تھے۔ اچھا سر، آپ کے ایک بھائی بھی ہے، وہ ابھی مل گئے ہیں، کیا زخمی ہیں کیا؟ جو میرے سکے بھائی ہیں وہ نہیں ملے، چاچو کے بچے نہیں ملے، ماموں کا ایک بچہ ہے، 2 چاچو کے بچے ہیں اور 3 دوست ہیں ان کے، وہ نہیں ملے ابھی تک۔ جو ملے ہیں ان میں سے ایک میرے چاچو کا ہی بیٹا ہے، وہ سیریس حالت میں CMH مظفر آباد میں پڑا ہے، ایک خالہ کا بیٹا ہے اور ایک میری خالہ کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ مطلب کہ آپ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مردوں کا، نوجوان کا، ایک جو آنے والی نسل ہے وہ سب وہی ہیں؟ بے شک ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، آپ کے ساتھ ان کی کیا گفتگو ہوئی ہے؟ کوئی لاسٹ ٹائم جو گفتگو ہوئی کیا ہوئی ہے ان سے؟ میرے بھائی کا میسیج آیا تھا مجھے وائس نوٹ کہ جی ہم مطلب کیل سے آگے جا رہے ہیں تاؤ بٹ، تو ہم خیر و عافیت سے ہیں۔ میرے بڑے بھائی نے بھی پیچھے جانا تھا، انہوں نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ بھائی کو نہ آنے دینا، راستے ٹھیک نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بھائی کو کہیں گے کسی اور جگہ پہ چلا جائیں۔ تو بس اس کا یہی میسیج آیا تھا کہ ہم بالکل خیر و عافیت سے ہیں، تاؤ بٹ جا رہے ہیں، رات کو دوبارہ کیل آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی لاسٹ میسیج تھا اس کا، اس کے بعد پھر اس سے بات نہیں ہو سکتی۔ اچھا سر، آپ مطلب کہ جب یہ واقعہ درپیش آیا کس ذریعے سے آپ کو پتہ چلا؟ کیا نیوز کے ذریعے چلا پتہ، یا وہیں کی انتظامیہ کی طرف سے کوئی کال آئی ہے؟ جی بھائی سنڈے رات کو نا تقریباً کوئی 1:30-2 بجے کا ٹائم تھا، میں گھر واپس آ رہا تھا تو مجھے آرمی نمبر سے کال آئی ہے، اس سے پہلے میرے ماموں کو بھی کال آ چکی تھی، تو مجھے کال ہے جی آپ کے بھائی لوگ اس طرح گئے ہوئے تھے سیر و تفریح کے لیے تو ان کی جیپ کا حادثہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد تھرو آؤٹ اس طرح ہی ہے بھائی جان، میں فوری طور پہ جو گھر آیا ہوں سب پتہ کر کے میں واپس چلا گیا، ادھر کشمیر چلا گیا تھا پریشانی کے عالم میں۔ جی ایسے ہی ہے۔ اچھا سر، آپ وہ جو لڑکے گئے ہیں جس کے اندر آپ کے ایک بھائی بھی ہیں، کیا ان میں سے کچھ شادی شدہ ہے؟ کتنی عمر ہے ان کی لڑکوں کی؟ اور مطلب کہ کوئی واحد کفیل بھی ہے؟ کیا نظام ہے ان کا؟ کوئی جس طرح ہوتا بھی ہے؟ جی میرا ایک سکا بھائی شادی شدہ تھا،
ٹھیک ہے 36 گھر ہیں ان- نہیں اس کے گھر اولاد نہیں تھی, 36-37 سال اس کی عمر تھی. ایک میرے ماموں کا لڑکا جو خیر و عافیت سے ہے, مطلب انجرڈ ہوا ہے, بچ گیا ہے. لاہور میں اس کو لے آیا تھا, جنرل ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. اس کے 2 بچے تھے, 32-33 سال اس کی عمر ہے. باقی جو ہے وہ سارے ان میرڈ تھے, اور کوئی اس طرح ہی ہے 20 سال کا ہے, کوئی 25 سال کا, مطلب 20 سے 26 سال کی اس کے سراؤنڈنگ میں سارے بچے تھے. مطلب نوجوان ہیں سارے ایک اپنے ہوش و حواس میں. جی اچھا سر, آپ کو ابھی تک اس واقعے کی کوئی وجہ نہیں پتہ چل سکی کہ وہ کس طرح واقعہ پیش آیا؟ کیا ہمارے جو بھائی تھے, لڑکے تھے ہمارے, ان کی غلطی تھی؟ کیا معاملہ تھا ابھی تک؟ کل تک جو ہے نا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس طرح جیپ کا ایکسل ٹوٹ گیا ہے, لیکن کل جب جیپ نکالی گئی ہے تو اس کا کوئی ایکسل نہیں ٹوٹا ہوا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اور وہاں پہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے جو وہاں کے ڈرائیورز ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے ہیں, اور کیا ان کو کہا جائے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں بھائی جان کہ مطلب 7 بندے بیٹھنے کی جگہ ہیں وہ 12-12 15-15 بندے بٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیپ کے اندر کتنے بندے تھے جس کے ساتھ واقعہ پیش؟ اس جیپ کے اندر ڈرائیور سمیت سمجھ لیں کہ 3 اوپر بیٹھے ہوئے تھے لڑکے. ٹھیک ہے, چھت کے اوپر؟ چھت کے اوپر بیٹھے, پہاڑی علاقوں میں جو بچ گئے ہیں, جو باہر گرے ہیں, مطلب کھائی میں گرے ہیں, دریا کے پاس سے ملے ہیں, جو 3 وہی لڑکے بچے ہیں, اور جن میں سے ایک کافی سیریس ہے, میرے چاچو کا بیٹا ہے, وہ خود کفیل تھا, وہ بچہ اس کے والد صاحب نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور وہی ایک بڑا بچہ تھا, اس کی عمر بھی 23-24 سال تھی. اچھا سر, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں اس جیپ کے اندر تقریباً 7 سے 8 لوگ بیٹھ سکتے ہیں؟ تقریباً 6-7 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. باقی جو ہے نا وہ وہاں کے ڈرائیورز اوور لوڈنگ کر لیتے ہیں, پیسے کے لالچ میں؟ پیسے کے لالچ. انتظامیہ بھی ملوث ہوتی ہے بیچ میں؟ انتظامیہ کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم کسی کے بارے میں کوئی بیڈ کمنٹس نہیں کر سکتے بھائی, لیکن ہوتا اس طرح ہی ہے. وہاں کی انتظامیہ کو کم از کم اتنا چاہیے, ایک تو رات کا سفر بند کیا جائے, یہ عشاء کا ٹائم تھا جب یہ ان کا سانحہ ہوا ہے. دوسرا جو ہے نا ان کا یہ والا جو معاملہ ہے نا, مطلب اوور لوڈنگ کا, کم از کم ان کی جیپس کی کوئی مینٹیننس دیکھنی چاہیے کہ وہ اوپر آتے جاتے ہیں, سارا وہ اتنا سفر ہے, خطرناک سفر ہے, کم از کم مینٹیننس دیکھنی چاہیے کہ کوئی باہر سے آیا ہوا ہے, کوئی مطلب آپ سے جاتے ہیں, ان کے لیے جو ہے نا بہتر انتظامات کرنے چاہیے. اچھا سر, بڑا ہمارے بھی دعائیں ہیں کہ جو ایک لاپتہ ہے ہمیں وہ زندہ حالت میں ہی مل جائیں. کوئی کسی کا بھائی بھی ہے اسی کے اندر, آپ کے بھائی بھی ہیں, کسی کا بیٹے بھی ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ چلیں زندہ حالت میں ملیں. لیکن اس کے اندر جس طرح آپ نے بتایا کہ کچھ نوجوان اس طرح کے جو واحد ہے کفیل ہے اپنے گھر کے, ان کے بارے میں آپ حکومت کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ان کے گھر والوں سے, ان کے اہل و عیال سے کیا تعاون کرے؟ حکومت پاکستان سے, پنجاب حکومت سے یہی اپیل ہے کہ جو بچے 2-3 بچے ہیں جو اس قابل ہیں کہ مطلب ان کے گھر والے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے, وہ خود کفیل تھے. ایک چاچو کا بیٹا ہے, وہ خود اکیلا ہی تھا, ان کا بیٹا 3 بہنوں کا بھائی تھا وہ. ٹھیک ہے, اور ایک چاچو کا بیٹا تھا, وہ بھی اکیلا کفیل تھا, اس کے والد صاحب نہیں ہیں. تو بس اپیل یہی ہے کہ اتنا ان کی ہیلپ ہو جائے کہ کم از کم وہ اپنے گھر کا دال دلی ہے وہ خود چلا سکیں. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا وادی نیلم کے اندر واقعہ درپیش ہونے والے ان کے لواحقین ہمارے ساتھ موجود تھے, بھائی بھی ہیں, کزن بھی ہیں, انہوں نے ساری حقیقت بتائی. اس کا اینڈ پہ ناظرین, انٹرویو کے اینڈ پہ ہم نے یہی جو نچوڑ اور جس کا اینڈ پہ جو مدعا ہمیں سمجھ آیا وہ یہی ہے کہ 7 بندے بیٹھنے کی جگہ جیپ میں 14 بندے بٹھائے گئے ہیں, اور جس کے اندر میں سے 3 چھت کے اوپر تھے اور وہی بچے ہیں. اس کے اندر سے بھی ایک کی تشویشناک حالت ہے. لہٰذا ہماری وہاں کی انتظامیہ سے اور حکومت سے خصوصی اپیل ہے کہ یہ جو وائلیشن کرتے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کو عشاء کے بعد کا ٹائم تھا یہ جب واقعہ پیش آیا, اور سب سے پہلے تو وہ راستے بڑے گندے ہیں, اور وہاں کے جو خطرناک علاقے ہیں وہاں پہ سفر بند کیا جائے. اور دوسرے نمبر پر یہ جو جیپ وغیرہ کے جو ڈرائیور ہیں ان سے ایک پوچھ گچھ کی جائے کہ یار 7 بندے بٹھانے کی جگہ پہ آپ 14 بٹھا کے جا رہے ہیں. صاف سی بات ہے, اس کو جب زیادہ لوڈ ہوگا تو ایک نقصان اور ایک واقعہ, ایک حادثہ ہی ہوگا.